تاریخ میں جو روایات ہیں اس میں صرف امام نے منع فرمایا تھا کہ یہ اس میں آپ نے کوئی کامیابی نہیں ہوگی، یعنی اگر آپ قیام کر رہے ہیں بادشاہ وقت کے خلاف تو اس میں کامیابی نہیں ہوگی، لیکن اس کا عقیل مند نہیں کہ امام نے اس قیام کو ناجائز قرار دیا تھا، یعنی اگر پیش نظر حضرت زید کی حکومت تھی تو اس کا تو امکان نہیں تھا، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ بذات خود ایک ایسا کام تھا کہ جس کے لیے حضرت زید کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، بلکہ اس کے بعد ائمہ نے ان کا بڑا اچھے لفظوں میں تذکرہ کیا ہے، اور ان کی اب بھی بہت سے احسانات ہیں ہمارے اس کے اوپر۔ یہ جو صحیفہ کاملہ امام زین العابدین السلام کا ہے، اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ حضرت زید شہید ہے، یہ کتاب ہم تک جو پہنچی ہے حضرت زید کی وجہ سے پہنچی ہے۔ جناب زینب صلی اللہ علیہ کا جو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کا جو خطبہ آپ نے فدق کے سلسلے میں دیا ہے، وہ بھی جناب زید سے براہ راست نہیں، جناب زید کے پڑھ پوتے ابو الحسین شخصیت ہیں ان کے ذریعے سے روایت ہوا ہے اور یہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو جناب زید ان بہت ساری قیمتی امانتوں کو منتقل کرنے والے ہیں، اور ویسے بھی ان کا مقام و مرتبہ ائمہ نے ہمیشہ ان کا نام عزت و احترام سے لیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خود جب بھی ان کا ذکر آتا تھا تو کہتے تھے ہمارے چچا زید نے خدا ان پہ رحم نازل کرے، انہوں نے حق کے لیے آواز بلند کی، لیکن یہ کہ ان کا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، آپ نے مدح کی ہے ان کی سمجھ کی، تو اس لیے جناب زید کو ہم اسی اعتبار سے دیکھیے ہر آدمی کو امامت کے پیمانے پہ مت پرکھیے، وہ شخصیتیں تو کائنات کا وہ نچوڑ ہے کہ ان کے کردار اور ان کی شخصیت کا کسی دوسرے سے موازنہ یا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، معیار وہ ضرور ہے، لیکن جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ آئیڈیل کبھی اچیو نہیں ہوتا، یہ وہ آئیڈیل ہے جو اچیو نہیں کیے جا سکتے، یعنی وہ عصمت کاملہ کہ جس میں کبھی کسی مرحلے پر رجس کی کوئی گنجائش نہ ہو، ہم بہت کریں گے تو خود معصوم ہو جائیں گے، یعنی زندگی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ ہم سے اب کوئی گناہ نہ ہوتا ہو۔ کنفیوشس نے ایک مرتبہ اس نے کہا تھا کہ جی میں نے 10 سال تک تو مجھے شعور نہیں تھا، 10 سال تک میں برائیاں کرتا رہا اور مجھے برائیوں کا اندازہ نہیں تھا، اس سے اگلے 10 سال جو ہیں وہ یہ پرکھنے میں لگے کہ برائی کیا ہوتی ہے اور بھلائی کیا ہوتی ہے، پھر اس سے 10 سال برائیوں سے بچنے اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی کوششوں میں گزری، اور پھر اس کے بعد جو 10 سال آئے اس کے اندر اتنی عادت پختہ ہو چکی تھی کہ اب میں برائی کر ہی نہیں سکتا تھا، صرف نیکی کرتا تھا، خیر کرتا تھا۔ یہ کنفیوشن کا قول ہے، گویا ایک ارتقائی عمل سے گزر کر حاصل کی گئی عصمت، ظاہر ہے وہ مقام جہاں پہ پہنچ کے گناہ نہ ہو وہ مقام عصمت ہے، یہ مقام عصمت آپ سب کا گول ہے، اچیو کریں ہم یا نہ کریں یہ اور بات ہے، لیکن ہم سب کا گول یہی ہے۔ وہ جو ارشاد ہوا ہے نا کہ وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے، صرف اس کے لیے کہ وہ عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب ہے اطاعت، عبادت کسی عمل کا نام نہیں ہے، اطاعت الہی کا نام ہے۔ جو شخص صرف اور صرف عبادت الہی کرے گا، پیدا تو اسی لیے کی ہے نا، تو مقصد تو یہ ہے کہ ہم اس مقام پہ پہنچے کہ صرف اور صرف عبادت کریں۔ جب صرف اور صرف عبادت کریں گے یعنی صرف اور صرف اطاعت الہی کریں گے تو وہ مقام عصمت ہوگا، وہاں پر پھر گناہ کیسے ہوگا جب صرف اللہ کی اطاعت ہوگی۔ تو ہمیں پیدا اسی لیے کیا گیا کہ ہم معصوم ہو جائیں، ہماری سب کی منزل یہ قرار دی گئی ہے۔ اب اپنی توفیق کے مطابق ہم برائیوں سے بچتے جاتے ہیں، نیکی اختیار کرتے جاتے ہیں، اس کمال کے سفر میں کوئی کہاں تک پہنچا یہ اپنی توفیقات کی بات ہے، لیکن گنجائش موجود ہے۔ اللہ نے اکتسابی عصمت کا ایک میدان رکھا ہوا ہے، لیکن وہ عصمت جو عصمت مطلقہ ہو، جس میں کوئی یہ اکتسابی صورت نہ ہو، ایک تربیتی دور سے گزر کے وہ یعنی چھوڑ پکڑ کے ذریعے سے وہ نیکی کے راستے پہ نہیں آیا، بلکہ وہ کوئی لمحہ نہیں تھا کہ وہ خیر کے راستے پہ نہ رہا ہو۔ وہ عصمت جو اللہ کی طرف سے سند رکھتی ہے وہ صرف 4 دفعہ سنین کے لیے ہے اور اس کے اندر کوئی اور شریک نہیں۔ البتہ وہ ہستیاں موجود ہیں کہ جن کی اس
عصمت سے انکار کرتے ہوئے زبان 10 مرتبہ لڑکھڑائے گی. اگر حضرت علی اکبر کی بات ہو، امام حسین کی یہ سند موجود ہے کہ کربلا میں آپ فرما رہے ہیں کہ صورت و سیرت میں رسول کا سب سے زیادہ مشابہ، صورت کا مشابہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں، سیرت رسول میں سب سے زیادہ مشابہ، جو سیرت رسول میں سب سے زیادہ مشابہ ہوگا اب اسے میں غیر معصوم کیسے کہوں؟ جبکہ یعنی یہ بھی اہم بات سامنے رہے کہ جس وقت امام کی ارشاد فرمان ہے 3 معصوم موجود ہیں، عصمت مطلقہ والے 3 معصوم موجود ہیں، امام حسین خود، امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام، یہ تینوں کربلا میں موجود ہیں. وہاں پر امام حضرت علی اکبر کے لیے امام حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ سیرت میں رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں، یعنی امام زین العابدین سے بھی زیادہ، امام حسین سے بھی زیادہ، امام حضرت امام محمد باقر سے بھی زیادہ. تو اندازہ لگے کہ ان کو میں معصوم نہ کہوں تو کیا کہوں؟ لیکن یہ عصمت چونکہ سند نہیں رکھتی آیت تدھیر والی، اس لیے یہ اس گروہ میں شامل نہیں ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے جو نمونے کے طور پر رکھے گئے ہیں. چونکہ ان کو نمونے کے طور پر رکھا جانا تھا اس لیے ان کے ساتھ سند ضروری تھی. معصوم اور بھی بہت ہیں لیکن ان کے ساتھ سند اس لیے نہیں کہ ان کو نمونہ عمل نہیں بنایا گیا. جن کو نمونہ عمل بنایا گیا ان کے ساتھ اتھارٹی لیٹر ساتھ دیا گیا ہے کہ ان کے اندر کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کو خطا یا کوتاہی سمجھا جائے. یہ حدیث جو آیت تدھیر ہے یہ در حقیقت آپ حضرات کے لیے گویا اتھارٹی لیٹر ہے کہ دیکھو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو معصوم ہیں، اب ان کی تمہیں پیروی کرنی ہے، ان کی نقش قدم ہو سکتی ہے. جی سوال موضوع یہ کہ ہمارے خدمت کے ابتدائی حصے میں ہم نے گفتگو میں یہ فرمایا تھا کہ امامت نام حفاظت اسلام کے لیے اور خطرے 2 طرح کے ہیں، طاقت و اقتدار اور ایک دینی خطرہ. اور ابتدائی میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ ہم اس نظریے کے قائل ہیں کہ امام کو موقع نہیں ملا بلکہ امام نے جو خطرے کے پیش نظر جو اقدامات کیے اپنے دور میں وہ خطرے ہی کو سامنے رکھتے ہوئے کیے. امام جعفر صادق کی کنٹریبیوشن میں وہ علمی اور فقہی کنٹریبیوشن زیادہ تاریخی طور پر نمایاں نظر آتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس وقت انٹلیکچولی یا علمی طور پہ خطرہ کیا تھا؟ خطرہ کیا تھا جس کی بنیاد پر ان کا یہ کنٹریبیوشن زیادہ نظر آئی؟ اب وہ چیپٹر جس کو میں نے نہیں چھیڑا، میں نے کہا تھا نا کہ صرف ایک جز کی بات ہو سکے، سیاسی پہلو کی بات ہوئی ہے، علمی پہلو کی بات میں نہیں کر سکا. بالکل نظریاتی کم و بیش ہر امام کے زمانے میں ایک نئے علمی مسئلہ پیدا ہوتا رہا ہے جو پورے اسلام کے ڈھانچے پر منفی طور پر اثر انداز ہو سکتا تھا. ان امام کے زمانے میں ایک نہیں 3 مسئلے. ایک تو ابھی کیسانیہ کی بات ہوئی، اس کے بعد ایک بہت بڑی تحریک اٹھی جو آج بھی موجود ہے، اسماعیلیہ کی. یہ بھی امام کے زمانے سے براہ راست اس کا تعلق نہیں ہے، امام جعفر صادق اسلام کے فوراً بعد کا دور ہے، لیکن امام نے اس کے سد باب کا اہتمام اپنے دور حیات میں کر دیا تھا. اور وہ سد باب کا دور نہ ہوتا تو آج یہ اسنا شریع آپ کو نظر نہ آتے، سب کی سب یعنی کم سے کم اسماعیلی ہوئے ہوتے جس طرح سے لوگ بھٹک رہے تھے. حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صحیح شکل کو کہیں نہ کہیں باقی رکھا جائے. یہ اچھا وہ تیسری تحریک بھی جو اس دور میں اٹھی وہ زیدیہ مسلک ہے. حضرت زید کے شہید سے ان کی امامت کے قائل، اور وہ بھی اس دور میں موجود تھے جو امام جعفر صادق اسلام کی امامت کو نہیں مانتے، ان کی نفی کرنا اور اس کے لیے جو کچھ امام نے کیا، یہ کچھ وہ ہیں جو باقاعدہ تحریکیں پیدا ہوئیں خود اپنے مسلک سے امام کے اپنے راستے پہ چلنے والوں کی. اس کے علاوہ اور جو تحریکیں تھیں جو قیاس کی صورت میں حملہ آور ہو رہی تھی، تصور آ رہا تھا کہ جہاں قرآن اور حدیث ہمیں نہ مل سکے وہاں پر اپنی رائے سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور شریعت اپنی رائے سے بنائی بگاڑی جا سکتی ہے، جو ہمارے اہل سنت کے فقہ کے ماخذ میں سے ایک ماخذ ہے قیاس. اس قیاس کی کیسے امام نے نفی فرمائی اور اس کا کیا بندوبست کیا
وہ بھی امام کی انہیں علمی تحریکات کا ایک حصہ ہے. غرض اب یعنی اور کئی چھوٹے چھوٹے ایشوز اٹھتے رہے جن کا سدباب امام اسی وقت کرتے رہے. آپ کے شاگردوں کا کام ہی یہی تھا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ مسائل لے کے آتے تھے جو کہیں سے کوئی اعتراض اسلام پر اٹھایا جائے اور پھر اس کے جواب کا اہتمام آپ کی طرف سے کیا جاتا تھا. آپ کے جوابات سے کتنے فائدے اٹھائے گئے ہیں وہ بھی اپنے طور پر ایک تفصیلی اسٹڈی ہے. تو بہر طور چونکہ موضوع اس وقت نہیں تھا لیکن یہ عرض کروں کہ بہت سے علمی مسائل اٹھے اور امام نے اس کا سدباب کیا. اب سدباب کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز ختم ہو جائے. یعنی اگر اسماعیلیت کا جو بعد میں مسئلہ پیدا ہونے والا تھا اس کا سدباب کر دیا تھا تو پھر مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ دیکھیے حفاظت کا تصور اس کو ایک مثال سے زیادہ بہتر طور پہ واضح کر دوں کہ فرض کیجئے کہ میں نے کوئی اپنی قیمتی چیز فروخت کی, مکان فروخت کیا فرض کیجئے, یا گاڑی فروخت کی, تو وہ چند لاکھ روپے ہیں وہ میں نے پوٹلی میں باندھے اور اپنے, اگر آج کل تو بڑا مشکل ہے کہ وہ جیب میں آ سکیں لیکن اگر جیب میں آ جائیں, اب میں وہ جیب میں لیے ہوئے پھر رہا ہوں تو جو آدمی ملے گا کہے گا میاں کیوں نہیں تم اس طرح سے گھوم رہے ہو, یہ کسی وقت بھی کوئی جیب کاٹ لے گا یا تمہیں پکڑ کے اور تم سے چھین لے گا, تو یہ غیر محفوظ ہے. اچھا پھر میں اس پیسے کو لے کے بینک پہنچا اور بینک کے اندر میں نے رکھوا دیا. اب پیسہ میرے پاس نہیں ہے, میں بھی مطمئن ہوں میرے پیسے محفوظ ہو گئے, آپ بھی مطمئن ہیں کہ ہاں بھائی اب تم نے حفاظت کا انتظام کر دیا ہے. اس وقت جب میرے پاس تھا تو آپ کہہ رہے تھے غیر محفوظ ہے, میرا پیسہ میرے پاس تھا تو غیر محفوظ تھا. بینک میں چلا گیا تو آپ نے کہا محفوظ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس جب تک تھا اس وقت تک اس بات کا امکان تھا کہ مجھ سے کوئی قوی تر مجھ سے یہ چھین سکتا ہے. لیکن اب میں نے ایک ایسے محفوظ حصار میں اس پیسے کو رکھوا دیا ہے کہ میں جب چاہوں اس کو حاصل کر سکتا ہوں. مجھے میرے پیسے مل جائیں گے, کہیں چلے نہیں گئے, لیکن اب چور چاہے تو اس کو وہاں سے آسانی سے نہیں اٹھا سکے گا یا اس نقصان کو نہیں ہو سکتا. تو محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسی جگہ محفوظ کر دیا جائے کہ وہاں پر اس کو نقصان نہ پہنچایا جا سکے اور اس کے بعد وہ ایکسیسیبل ہو, اس تک رسائی ہو سکے, پہنچا جا سکے. جتنے انبیاء کے دین ہیں پرانے, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ اور اس سے پہلے کے انبیاء, آج وہ اپنے مذہب پر چاہے جتنے ہی کاربند کیوں نہ ہوں یہ جاننا چاہیں کہ حضرت عیسیٰ کا اصل دین کیا ہے, ان کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی موجود نہیں ہے جس کو جہاں سے رجوع کر کے کوئی جان سکے کہ اصل دین کیا تھا حضرت عیسیٰ کا. جو کچھ ہے روایتوں کی صورتوں میں دوسروں کے ذریعے سے آ رہا ہے, اتھارٹی نہیں ہے, نص نہیں ہے کوئی موجود جو بتا سکے کہ اصل دین کیا ہے. امامت وہ قلعہ ہے, وہ بینک ہے جس میں اسلام کو جمع کرا دیا گیا ہے. آپ جس وقت چاہیں جا کے اسلام کی اصل شکل وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. باہر تمام وہ شکلیں نظر آئیں گی جو بگڑی ہوئی شکلیں ہیں, لیکن ایک مرکز تو موجود ہے جو آج بھی جہاں سے آپ جان سکتے ہیں کہ رسول کا دین کیا تھا. آل محمد یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ رسول کا دین کیا تھا. یہاں پر ہمارے یہاں چونکہ سب کے سب معصوم ہیں, جو کچھ بیان کریں گے وہ وہی کچھ ہوگا جو اصل واقعہ ہوگا. اس لیے یہ ایک ذخیرہ ایسا موجود ہے کہ جہاں اسلام آج بھی محفوظ ہے. عبداللہ ابن عباس جو ہیں جنگ بدر کے بعد مدینہ آئے. عبداللہ ابن عباس جی ہاں سوال کریے. یعنی جب جنگ بدر کے لیے ابو سفیان وہاں سے آیا تو آپ اس کے لشکر میں ساتھ آئے تھے؟ نہیں, عبداللہ ابن عباس نہیں. عبداللہ ابن عباس کی عمر ہی کیا تھی, مشکل سے اس وقت ان کی بہت ہوگی تو 4 سال رہی ہوگی عبداللہ ابن عباس کی. عبداللہ ابن عباس کی پیدائش ہوئی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاب ابو طالب میں تھے. وہ دور تو یاد ہے نا آپ کو کہ حضور کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا تھا اور یہ شاب ابو طالب میں یعنی ایک گھاٹی میں جہاں پر سارے بنی ہاشم جا کے ہوئے تھے, اس میں یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں کے قیام کے آخری دنوں یعنی 7واں سال اعلان نبوت کا تھا جب حضور شاب ابو طالب میں گئے, اور 10واں سال تھا جب آپ شاب ابو طالب سے باہر آئے ہیں, اور یہی وہ سال ہے 10واں سال آپ کے اعلان نبوت کا جس میں جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے, جس میں جناب خدیجہ کا انتقال ہوا.
یہی 10واں سال ہے، اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ ان کی ولادت اسی 10ویں سال کے ابتدائی زمانے میں ہوئی ہے، جب ابھی یہ لوگ سب شاب ابو طالب میں تھے۔ ہجرت کا واقعہ ہوا ام فضل جو جناب حضرت عباس ابن عبد المطلب کی، وہ جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ حضرت عباس ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، جو جنگ بدر میں جو آئے تھے قیدی بن کے، وہ ان کے والد گرامی حضرت عباس ہیں۔ تو ام فضل وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی انہوں نے ہجرت کی ہے، شوہر حضرت عباس وہیں پہ رہے، ام فضل آ گئی تھیں، اور جب ام فضل آ گئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو بیٹے تھے وہ بھی ماں کے ساتھ آ گئے تھے۔ یہ بات ذہنوں میں اس لیے ضرور کلیئر ہو جانی چاہیے، یہ بعض چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ذہن میں رہیں تو تاریخ پڑھتے ہوئے بہت سی الجھنیں آتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ام فضل حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو زوجہ ہیں انہوں نے خواب دیکھا، اور وہ خواب حضور سے بیان کیا۔ خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند کا ایک ٹکڑا ہے یا گوشت کا نہیں، وہ کچھ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے سے ایک ٹکڑا جدا ہوا گوشت کا، اور وہ جناب ام فضل کی گود میں آ گیا۔ تو وہ بڑی پریشان ہوئی، ظاہر ہے کہ کسی کے جسم کا ٹکڑا کا تصور ہی عجیب سا تھا۔ تو انہوں نے حضور سے آ کے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ کہا یہ خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ جناب سیدہ کے بدن سے مجھے فرزند عطا کرے گا، اور یہ فرزند جو ہے یہ تمہاری آغوش میں، تم اس کو یہ اٹھانے کی سعادت حاصل کرو گے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ جناب عباس جو ہیں ان کے شوہر، وہ آئے تھے فتح مکہ کے قریب، امام حسن اسلام کی ولادت ہوئی ہے 3 ہجری میں، وہ آئے ہیں تقریباً 7 ہجری میں مدینے۔ تو یہ ام فضل پہلے کیسے موجود تھی، یعنی روایت فرضی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ ام فضل جو ہیں ان خواتین میں شامل ہیں جن کو جناب امیر علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر ہجرت کے موقع کے اوپر مدینے آئے تھے۔ مدینے جب آپ آئے ہیں، جناب امیر کو جو چھوڑا گیا تھا وہاں پر، تو ایک کام تو یہ تھا کہ میری امانتیں واپس پہنچا دو جن ٹھیک کی ہیں، اور اس کے بعد تم گھر کی خواتین کو لے کر آؤ گے۔ تو عام طور پہ تاریخ میں جملہ آتا ہے کہ حضرت کی خواتین کو لے کر، یہ خواتین جمع ہے فاطمہ کی، 3 فاطمائیں تھیں اس قافلے کے اندر۔ ویسے تو جتنی بنی ہاشم کی خواتین تھیں ان سب کو لے کے گئے ہیں، لیکن 3 فاطمائیں تھیں۔ ایک فاطمہ فاطمہ بنت اسد جناب امیر اسلام کی والدہ، ایک فاطمہ جناب فاطمہ بنت محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتی، اور ایک فاطمہ فاطمہ بنت حمزہ ابن عبد المطلب۔ حضرت حمزہ کی صرف ایک اولاد تھی، وہ بیٹی تھی جناب فاطمہ۔ ان تینوں کو بھی اور عورتوں کے ساتھ لیا جناب امیر نے، اور ان کو لے کے آپ قبا کے مقام پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر آ کر حضور کے ساتھ شامل ہوئے۔ تب حضور مدینے میں داخل ہوئے، اس سارے گروہ میں رہے تھے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ ام فضل جو ہیں یہ پہلے آئی ہیں اور حضرت عباس بعد میں آئے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس ظاہر ام فضل کے ساتھ ہی آ گئے ہوں گے۔ اب ان کی عمر کے سلسلے میں چونکہ اب آپ کی تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے یہ بتا کے کہ آپ جس کو بات کر رہے ہیں وہ حضرت عباس جو جنگ بدر میں شامل ہوئے، عبداللہ ابن عباس نہیں۔ لیکن عبداللہ ابن عباس کی بات چھیڑی ہے تو اتنا عرض کر دوں کہ عبداللہ ابن عباس کی عمر جو ہے وہ حضور کے وصال کے وقت، جب مدینے ہجرت سے 3 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو وصال جو تقریباً 9.5 سال کے بعد ہوا ہے مدینے آنے کے، تو اس کا مطلب ہوا کہ 12 ساڑھے 12 13 سال عمر ہونی چاہیے۔ ہمارے علامہ شبلی نے الفاروق میں ایک بڑی دلچسپ بات کی کہ انہوں نے وہ جو حدیث قرطاس ہے اس میں ساری روایات کو تسلیم کیا، اور بلکہ یہ کہا کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگایا گیا کہ نعوذ باللہ آپ پہ ہجیان کی کیفیت ہے، تو یہ جملہ جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر نے نہیں کہا تھا، کسی اور نے کہا تھا، لیکن فلاں روایت بخاری کی جو ہے اس کی روح سے ثابت ہوتا ہے جو انہوں نے باب العلم میں نقل کی ہے۔ 6 جگہ پہ درج ہے یہ حدیث، 7 جگہ پر حدیث قرطاس جو ہے نا کہ حضور نے قلم دوات مانگا اور قلم دوات دینے سے انکار کیا گیا، یہ 7 مقامات پر صحیح بخاری میں درج ہے۔ اس میں سے ایک مقام ہے باب العلم
تو باب العلم میں جو حدیث ہے اس میں ان کا وہاں تو واضح طور پر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا. یہ سارا ان کا یہ واقعہ بالکل اسی طرح سے حضرت عمر نے کہا تھا. عبداللہ ابن اچھا یہ روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے. یہ پوری روایت جو ہے حدیث قرطاس کی عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے. تو شبلی نے کہا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ یقیناً اس طرح کی بات ہوئی ہوگی، لیکن عبداللہ ابن عباس کا ذکر عمر تھی مشکل سے 12-13 سال کی، 11-12 سال کی. انہوں نے اس کو 1 سال اور گھٹا دیا. 11-12 سال کی عمر تھی. 11-12 سال کا بچہ رسول اللہ اور ان کے عمر رسیدہ صحابہ میں ہونے والی بات چیت کو کیا سمجھ سکتا تھا؟ یعنی ان کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے اور ان کی رپورٹنگ کی ہے وہ رپورٹنگ صحیح نہیں ہے. تو اس کے اوپر ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی بیان کردہ یہ آخری حدیث ہے. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت وصال کی بات ہے نا. اگر یہ حدیث اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ سے بات جو سنی تھی اس وقت ان کی عمر اتنی کم تھی. اس کے علاوہ جو عبداللہ ابن عباس بات سنی وہ اس سے پہلے ہی سنیں گے نا. اس کے بعد تو حضور کا وصال ہو گیا. جو 2500 کے قریب حدیثیں ان سے مروی ہیں وہ سب اس سے پہلے کی ہیں. اگر یہ قابل اعتبار نہیں تو اس 2500 کا کیا کرو گے؟ ان میں سے کوئی قابل اعتبار نہیں ہوگی کیونکہ وہ کوئی 10 سال میں سنی ہوگی، کوئی 9 سال کی عمر میں، کوئی 8 سال کی عمر میں سنی ہوگی. حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے. بچپن میں دیکھے تو یاد رہتی ہے. ہاں آپ یہ سنے تو یاد رہتی ہے. نہیں تو 12 سال کی بات کوئی مان لو. وہ بھی ہے. اکثر لوگ ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا فقہ جعفری کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ کا قول آپ لوگ کہ آپ تو امامیہ فرقے سے ہیں تو آپ لوگ امامیہ کیوں نہیں بنواتے اپنے آپ کو؟ یہ محمدی فرقہ اگر آپ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ جو مطلب سے چلا آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقہ بنائی تھی اس سے چلا آ رہا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو فقہ جعفری نسبت کیوں نہیں؟ یہ نسبت پہلی بات یہ کہ ہم نہیں کہتے. ہمارے جتنے نام ہیں وہ دوسروں نے ہمیں دیے ہیں، ہمارا کوئی نام نہیں. یہ بعض چیزیں ہمارے آپ سب کی ذہن میں بہت واضح ہونی چاہیے. آپ شیعہ ہیں، یہ نام آپ نے نہیں رکھا ہے. یہ نام ایک سیاسی صورتحال کی وجہ سے نام رکھا گیا. جس وقت شیعہ کے لفظی معنی ہیں گڈ پارٹی، حمایتی، مددگار. اب یہ جب اس وقت تک بے معنی ہے جب تک یہ نہ بتایا جائے کس کا، یعنی کس کی پارٹی، کس کے ساتھ اس کو لڑکی کیجیے گا تب جا کے شیعہ کا رتبہ معنی ہوگا. قرآن مجید میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہاں پہ کسی کے ساتھ نسبت دی گئی ہے. حضرت موسیٰ کا شیعہ اس نے آواز دی، حضرت نوح کے شیعہ تھے حضرت ابراہیم، یعنی کسی کے شیعہ ہوں گے. خالی شیعہ لفظ بے معنی ہے. جنگ جمل سے لے کے اور صفین تک صورتحال یہ رہی کہ جو 2 گروہ لڑ رہے تھے ان کا ایک کا موقف حضرت کی حمایت کرنا تھا، ایک اٹھے تھے حضرت عثمان کی قصاص کے نام پر انتقام کے لیے. ان کو شیعہ نے عثمان کہا گیا اور ان کو شیعہ نے علی کہا گیا. وہ شیعہ نے عثمان جو ہے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے شیعہ کے لفظ سے یعنی وہ شیعہ نے عثمان کہلانے کی بجائے وہ عثمان سے نسبت اتنی قابل تسکین نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے اس کی جگہ پر پورا ایک نام رکھا اہل سنت والجماعت، باقاعدہ نام رکھا گیا. اس کے مقابلے میں اب شیعوں کو کیا کہا جائے؟ اصولاً تو یہ مسلمان کہلانے چاہیے تھے، مومن کہلانے چاہیے تھے، جو آپ لوگ ایک دوسرے کہتے ہیں بھائی یہ اپنا مومن بھائی ہے، یہی کہہ کے تعلق کراتے ہیں نا. ہمارے لاشعور میں بھی یہ بات ہے کہ شیعہ ہمارا نام نہیں ہے، یہ نام رکھا گیا ہے. چونکہ ہمیں حضرت علی کا شیعہ ہونے میں کوئی یعنی آر کیا ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اس لیے ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے انعام رکھا گیا ہے جعفری، چونکہ اس کے فوراً بعد وہ فرقہ پیدا ہوئی جو مختلف شخصیتوں کے نام سے منسوب ہوئی، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی. اب ہماری فرقہ کو کیا کہیں؟ تو جس امام پر آ کر اس کے بعد دوسروں نے سلسلہ اپنا شروع کیا تھا، اس کے بعد سے انہوں نے اس امام کے پر اختتام کرتے ہوئے کہا کہ یہ فقہ جعفری ہے، یہ ان کا رکھا ہوا نام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے چونکہ ہمارے علوم آل محمد کی نشر و اشاعت اتنے پیمانے پر ہوئی کہ اگر ان علوم کی نسبت ان کی ذات کی طرف دے دی جائے تو
تو کوئی بھیجا نہیں ہوگا. یہ علوم آل محمد ہے, یہ علوم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ہیں جو ان سے منتقل ہو رہے ہیں. امام بھی احادیث بیان کر رہے ہیں. ہماری جتنی کتابیں ہیں حدیث کے مجموعے میں, اس بنیادی اصول کو تسلیم کرتے ہوئے کہ امام جو کچھ کہے گا وہ قول چاہے بتا کے کہے کہ یہ قول رسول ہے, کہ میں نے سنا اپنے والد سے, انہوں نے سنا اپنے والد سے, انہوں نے سنا اپنے والد سے, اور ہوتے ہوتے رسول نے یہ فرمایا, ایک طریقہ. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جیسے یہ کہیں کہ یہ کوئی بات ارشاد فرمائیں, جو بات وہ اصول کے طور پر بتائیں گے, دین کی بتائیں گے, وہ قول رسول ہوگا, چاہے وہ قول رسول کی طرف نسبت دیں, براہ راست دیں, پورے سلسلے کو بتا کے دیں, یا اپنے طور پر کوئی شریعت کا حکم بتائیں, تو اس کو ہم قول رسول سمجھتے ہیں. یہ راویان حدیث ہیں, اور جو عمل کرتے ہیں وہ سنت رسول ہوتی ہے, اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہ ہم تک سنت پہنچانے کا ذریعہ ہے, یہ امام کہہ رہے ہیں. چونکہ یہ سنتیں نشر ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں سب سے زیادہ, حالانکہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں یہ گویا سب سے پہلے نشر و اشاعت ان کے دور میں شروع ہوئی. بلکہ ابھی حال میں کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے اردو کی کتاب شائع کی ہے, اردو ٹرانسلیشن ہے. ایک خاتون ہے اسماعیلی, انہوں نے ایک وہ کتاب لکھی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پر, شیعہ فکر کے بانی کے طور پر امام باقر علیہ السلام. اور انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو امامت کا جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ نص کے ذریعے سے امام ہوتا ہے, وہ سارا امام باقر علیہ السلام نے متعارف کرایا ہے. ان کا یہ نقطہ نظری ہم متفق نہیں ہے کہ اس کا تعارف امام باقر علیہ السلام سے ہوا ہے. اس سے پہلے یہ نظریہ ہی نہیں تھا کہ امام جو ہے وہ نص کے ذریعے سے ہوتا ہے, یا امامت کا تصور, یا اور دو چار باتیں ایسی ان کا ہی امام باقر سے شروع ہوئی ہیں. ان کے تھیسس کا بنیادی موضوع ہے, لیکن وہ صورتحال یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں جتنا بھی دین ہے وہ تمام تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے, اور یہ اس کے ناشر ہیں. تو ناشر ہونے کی حیثیت سے چونکہ سب سے زیادہ نشر و اشاعت ان کے ذریعے سے ہوئی, اس لیے ان کا نام بیچ میں استعمال کیا جاتا ہے. ہم اپنے کو جعفری نہیں کہتے ہیں, دنیا کہتی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں فخر ہے, ہمیں جعفری کہو, باقری کہو, ہمیں سیدی کہو, امام زین العابدین السلام سے نسبت رکھتے ہوئے ان کا حوالہ دو, ہمارے لیے وہ سب کام لے. آپ نے بھی کہا تھا کہ عثمان کے بعد ان کے لوگوں نے اپنے آپ کو شیعہ عثمان سے تعلق کے اہل سنت کہنا شروع کر دیا. کہ میں نے جو میرے خیال میں نے اشری کے متضلی ہے جو اس کے بعد ان کے اہل سنت پر بات کی. جی ہاں, وہ پہلے تو یہ ہوا کہ اس کا جو معاویہ ہے سن 40 ہی تھی, اس میں امام حسن علیہ السلام سے حکومت اس تک منتقل ہوئی حجاز کے علاقے کی. تو اس کو اس نے عام الجماعت رکھا. عام کہتے ہیں سال کو, عین الف میم عام, عام الحزن سنا ہے نا, وہی اسی سے عام الجماعت, جمع ہونے کا سال. اچھا, عام الجماعت ہوا تو جو لوگ اس عام الجماعت سے وابستہ ہیں وہ اہل جماعت ہوئے, یعنی جو دو گروہ تھے وہ جمع ہو گئے, وہ عام الجماعت ہے. ان جمع ہونے والے گروہ کو انہوں نے کہا کہ یہ اہل جماعت ہے. اب خالی اہل جماعت کچھ بےمانی سے تھا, اس سے لفظ اضافہ کیا گیا اہل سنت والجماعت, یہ باقاعدہ فارمل نام رکھا گیا. اور یہیں پر جو بات میں اپنے تمام نوجوانوں کو بھی بار بار توجہ دلاتا ہوں, ہمارے بہت سے لکھنے والے بھی جانتے ہیں شیعت کب سے پیدا ہوئی. اب وہ شیعت جناب اس وقت پیدا ہوئی کہ وہ جب صدیقہ کا معاملہ ہوا, یا جب عثمان کا قتل ہوا, یا جب توابین نے امام حسین السلام کے شہادت کے بعد علم جہاد بلند کیا. یہ کئی نظریات اہل سنت کی طرف سے دیے جاتے ہیں, بڑی رعایت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ شیعت اہل رسالت میں موجود تھی, اور کچھ صحابہ تھے جو شیعی رجحانات رکھتے تھے, جیسے حضرت ابو ذر تھے, حضرت سلمان فارسی تھے. یہ کیا بات ہے کہ کچھ شیعت اہل رسالت میں تھی؟ شیعت کسی اور چیز کا نام نہیں ہے, شیعت اس پیغام کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, اس دین کا نام ہے. وہ دین
اس میں فرقہ، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہمارے ٹریسز اس وقت میں تلاش کرو، ٹریسز ان کے تلاش کرو جو اسلام میں فرقہ ہیں۔ اب وہ فرقہ کے تعین کیسے ہو، کون فرقہ ہے؟ یہ تو ہر آدمی کہے گا جی ہم اصل ہیں تم فرقہ ہو۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ دیکھیے فرقہ ہوتا ہے، اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ جناب نماز کا وقت ہو گیا ہے کہ نہیں، آج عید ہوئی ہے کہ نہیں، چاند نکلا ہے کہ نہیں، یہ اختلافات کوئی فرقے کی بنیاد نہیں ہوتی۔ ایون کسی فروئی مسئلے پر بحث کے ہاتھ کھلا ہو یا ہاتھ بندھا ہو، یہ فرقہ نہیں ہوتا۔ فرقہ ہوتا ہے ہمیشہ نظریاتی بنیادوں پر، اصولوں کی بنیاد پر۔ کسی نے کسی مرحلے پر اصولی اختلاف کیا ہو اور وہ جماعت کی شکل اختیار کر جائے تو ہم اس کو فرقہ کہیں گے۔ سب سے پہلا اسلام میں اصولی اختلاف کب ہوا؟ غدیر میں کب اختلاف ہوا؟ سب نے آ کے مبارکبادیں دی، سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ پہلا اختلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب اسلام آیا تھا تو اس نے بنیادی طور پر یہ اسلام نے ہی پہلی مرتبہ کیا، اس سے پہلے کتاب آتی تھی خالی، اب کے ساتھ کتاب کے ساتھ ایک کردار بھی آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ چنانچہ اسلام کی دو اساس قرار پائیں کہ دین حاصل ہوگا تو قرآن اور سنت سے۔ جس وقت یہ کہا گیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی، یہ کب کہا گیا؟ جب رسول کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھوا دوں جو قیامت تک تمہیں گمراہ نہ ہونے دے، یعنی رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ہدایت کا راستہ بتاؤں گا۔ جواب میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی، یعنی ہدایت کے لیے صرف کتاب کافی ہے، سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلی مرتبہ اس اصول کو جس کو اب تک سارے مسلمان مان رہے تھے، قرآن و سنت کو سارے مسلمان مان رہے تھے، پہلی مرتبہ یہ کہا گیا کہ نو مور سنت، اب اسلام جو ہے وہ صرف قرآن سے لیا جائے گا۔ یہ ایک نیا نظریہ ہے جو اس سے پہلے مسلمانوں میں موجود نہیں ہے، علی الاعلان موجود نہیں ہے۔ چنانچہ اب اگر فرقہ بنا ہے تو وہ فرقہ بنا ہے جو ان شخصیتوں کو مانتا ہے جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا تھا۔ یہاں سے فرقے کی بنیاد پڑی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی نام نہیں ہے، ہمارا وہی نام ہے جو خدا اور رسول نے رکھا تھا، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ نام ہے۔ یہ نام تو آپ نے رکھے ہیں، نام تو آپ کا ہے جس کا باقاعدہ نام رکھا گیا اہل سنت والجماعت، یہ نام رکھا گیا ہے۔ بھائی جو گھر میں نیا بچہ پیدا ہوگا اسی کا نام رکھا جائے گا نا، نہیں یوں نہیں۔ اتنی بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ایک قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی، یہ قائد اعظم کی قاف کی لیگ نہیں، یعنی وہ لیگ کے جس میں قائد اعظم ہوتے تھے۔ وہ ایوب خان کا دور آیا تو انہوں نے جناب ایک لیگ بنائی، اس کا نام رکھا گیا کنونشن لیگ، اور اس کے مقابلے میں وہ کونسل لیگ، وہ ایک آئین کی کوئی دفعہ تھی، اس کے حساب سے وہ کنونشن کے ذریعے بنے تھے اور یہ کونسل کے ذریعے بنے تھے۔ تو اب یہ دو نام ہو گئے۔ پھر آگے چلتے جا رہے ہیں، جب کوئی نئی لیگ پیدا ہوتی ہے، وہ کبھی عوامی لیگ اسی زمانے میں بنی تھی، حسین شہید سہروردی اس کے سربراہ تھے، وہ انہوں نے مسلم لیگ سے الگ شاخ بنائی تو اس کا نام رکھا عوامی لیگ۔ اسی طریقے سے آج بھی نام رکھا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے لیے امتیازی شناخت الگ کر دی جاتی ہے، یہ مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ کاف ہے، مسلم لیگ بنا ہے۔ ہر نیا پیدا ہونے والا نام کا محتاج ہوتا ہے۔ جن کے نام رکھے گئے ہیں وہ سارے کے سارے نئے ہیں، جن کا کوئی نام نہیں وہ اصل ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ جتنے فرقے ہیں یعنی ماضی میں جو ہے وہ بھی، اور جو اس دور کے اشعری اور معتزلہ اور یہ اور وہ، یہ پرانے نام ہیں۔ آج دیکھ لیجیے کوئی کہتا ہے ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے تو کہہ دیا کہ انہوں نے نام رکھا، ہم نے نہیں رکھا، ہم نے وہ نام ایکسیپٹ کر لیا۔ ایکسیپٹ بھائی دیکھیے ہم جب بھی کہیں کچھ لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہوں، ہم نے تو وہ نام ایکسیپٹ کر لیا نا۔ اب کیا کریں کہ بھائی جب بات یہ ہے کہ مطلب اصل تو ہم تھے تشیع، یعنی کوئی تشیع و شیع دیکھیں نا بلکہ اس سے زیادہ کہنا تو لا فرقہ ناجیہ ہم نے رکھا اپنا نام میں سے سنجید لنجید اس میں کہ وہ ہم خود ساختہ نام ہے ہمارا۔ ہم نے اپنے آپ کو کبھی بھی یعنی ہمیں شناخت کی ضرورت نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو شناخت نہیں، اپنے لیے نام نہیں رکھا، لیکن اب صورت حال کسی نے ہمارا نام رکھ دیا نہیں، اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ پریکٹیکل دشواری ہے کہ جب ایک اکثریت موجود ہے، ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے
جو اپنے آپ کو یعنی مسلمان بھی کہہ رہی ہے اور اس سے زیادہ اپنا انعام بتا رہی ہے. اگر ہم صرف مسلمان کہیں تو ہمیں اس کا ہی ایک جز سمجھا جائے گا. ہمیں اپنے امتیاز کے لیے اچھا بھائی تم جس نام سے بھی پکارتے ہو ہمیں الگ چیز قرار دو، بس اتنی سی بات. جس طرح ہم کہتے ہیں مسلمان ہو یا مومن ہو. ہم تو یعنی ہم تو اپنے مومن ہونے کو مسلم ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے صراحت کر دی کہ اسلام جو ہے وہ لوور درجہ ہے، ایمان بڑا درجہ ہے. ہم چونکہ اس بڑے درجے پہ فائز ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا کافی ہے. جو بھی یہ کہتا ہے مسلمان ہے، دائرہ اسلام میں آ جائے گا، اہل قبلہ میں شمار ہوگا. تمام شرعی احکامات جو مسلمانوں کے لیے وہ سب نافذ ہوں گے. اسے لین دین، شادی بیاہ، تمام معاملات جو ہے وہ ہو سکیں گے. لیکن اس کے بعد وہ جو ہمارا طبقہ ہے وہ مسلمان کی سطح پہ نہیں رکا ہے، وہ اس سے بلندر درجہ پہ ایمان کے مقام پہ آیا ہے. علی ولی اللہ کا اعتراف مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. یہ عدالت میں باقاعدہ یہ مسئلہ بھی زیر بحث ہو چکا ہے اور ہمارے علماء کا یہی موقف تھا کہ مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہے. ہم اس کو فار آل پریکٹیکل پرپزز مسلمان سمجھیں گے، لیکن مومن سمجھنے کے لیے اس کا ولایت امیر المومنین اور ولایت امام